اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنة علی اعدائهم من اول دار العبد العابدین اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام دین سیکھنے کا جو ہمارا سلسلہ ہے اس میں ہم احکام حیض کے متفرق مسائل، حیض کے مختلف احکام اس میں ہم پہنچے ہیں۔ تو اب یہاں پر جو عورت مبتدعہ ہے یا مضطربہ ہے یا ناسیہ ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس جو خون آیا ہے اس میں خون علامات حیض کے ساتھ ہے تو جتنے دنوں میں بھی 10 دن کے اندر علامات حیض کے ساتھ خون ہے ان ساروں کو خون حیض قرار دے گی، اور جن دنوں میں حیض کی علامتیں نہیں ہیں تو ان کو حیض قرار نہیں دے سکتی۔ اب یہاں پر جن دنوں میں خون حیض کی علامات تھیں وہ 3 دن سے پہلے اگر خون بند ہو جاتا ہے، خون 3 دن سے پہلے بند ہو جاتا ہے اور اس میں حیض کی علامتیں تھیں اور یہ عورت حائض سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو نمازوں کو ترک کر دیتی ہے اور روزوں کی بھی ترک کر دیتی ہے، تو اس پر واجب ہے کہ ان نمازوں کو دوبارہ سے قضا کرے اور اسی طرح روزوں کو بھی قضا انجام لائے، کیونکہ وہ خون 3 دن سے پہلے بند ہو چکا ہے۔ چونکہ جو خون 3 دن سے پہلے بند ہو جاتا ہے وہ حیض کا حکم نہیں رکھتا۔ اب یہاں پر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو عورت حیض کی عادت رکھتی ہے تو اب یہاں پر وقت کے اعتبار سے اس کی عادت ٹھہری ہو یا علامات کے اعتبار سے اس کی عادت ٹھہری ہو، اب اگر 3 دن سے زیادہ ہو اور 10 دن کے اندر ہو تو وہ سارا کا سارا خون حیض شمار ہوگا، اس میں نمازوں کو ترک کرنا واجب ہے اور روزہ رکھنا بھی جائز نہیں ہے، البتہ روزے کی قضا کرنا بعد میں واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ خون 10 دن سے اوپر چلتا ہے تو اس کی ایام عادت کی جو مقدار ہے، مثال کے طور پر 6 دن اس کے ایام عادت ہے یا 7 دن اس کی ایام عادت ہے، تو ان دنوں کو نکال کر تو ان دنوں کو حیض قرار دے گی اور باقی دنوں کو استحاضہ قرار دے گی۔ اب یہاں پر ایک عورت جس کی عادت مقرر ہو چکی تھی، جیسے کہ ہم نے کہا کہ وقت یا عدد کی عادت یہ ہے کہ 2 ماہ مسلسل ایک ہی وقت میں اور معین دنوں میں اس کو خون آتا رہا ہے، تو اس کی عادت وقت اور عدد کے اعتبار سے مقرر ہو جاتی ہے۔ مثلا ایک عورت کی عادت تھی 1 تاریخ سے لے کے 7ویں تاریخ تک خون حیض آیا مسلسل، تو اس کی عادت 1 تاریخ سے 7 دنوں تک مقرر ہو چکی تھی، لیکن اس مرتبہ یہ ہوا کہ اسے 10ویں تاریخ سے 16ویں تاریخ تک خون حیض آیا ہے مسلسل 2 ماہ، تو اب یہاں پر کہا جاتا ہے کہ اس کی عادت اب 1 تاریخ سے 7ویں تاریخ کے بجائے 10ویں تاریخ سے 16ویں تاریخ تک ہو چکی ہے، یعنی وقت کی جو عادت ہے وہ بدل چکی ہے اور البتہ عدد کی عادت برابر ہو چکی ہے۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مثلا اس کو 2 ماہ مسلسل 10ویں تاریخ سے 17ویں تاریخ تک آ جاتا ہے، تو اب یہاں پر وقت کی عادت بھی بدل چکی ہے اور عدد کی عادت بھی بدل چکی ہے۔ اب یہاں پر جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 مہینے مسلسل اس کو ایک تاریخ میں خون آتا رہا ہے، تو 2 مہینوں سے کیا مراد ہے؟ تو مہینے سے یہاں پر پہلے تو قمری مہینے مراد ہیں، یعنی چاند کی مثلا 1 تاریخ کو
سے لے کر 6 تاریخ تک وہ اگر خون دیکھتی ہے تو پہلی تاریخ سے 30 دن گزر جانے کو 1 مہینہ کہا جاتا ہے۔ یعنی پہلی تاریخ سے قمری جو مہینہ ہوتا ہے، چاند کا مہینہ جو ہوتا ہے اسلامی مہینہ، تو وہ پہلی تاریخ سے 30 تاریخ گزرنے یعنی 30 دن گزرنے کو 1 مہینہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر 2 مہینے یعنی خون دیکھنے کے پہلے دن سے 30 دن جب گزر جاتے ہیں تو 1 مہینہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری مرتبہ خون دیکھنے کے بعد جب 30 دن گزر جائیں تو اس کو دوسرا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر اگر کسی عورت کو مہینے میں 2 مرتبہ خون آ جاتا ہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ دونوں خونوں کے درمیان میں جو فاصلہ واقع ہوا ہے وہ اگر 10 دن سے زیادہ ہوں تو ضروری ہے کہ ان دونوں خونوں کو حیض شمار کرے اگر اس میں حیض کی علامتیں ہوں اور 3 دن سے زیادہ ہوں۔ لیکن اگر دونوں خونوں میں سے ایک خون میں جو علامتیں ہیں وہ علامتیں حیض کی نہ ہوں اور 10 دن سے بھی کم ہوں تو پھر جس خون میں حیض کی علامتیں ہوں اور 3 دن سے زیادہ ہوں تو وہ حیض اور باقی کو استحاضہ شمار کیا جائے گا۔ لیکن جو دوسرا خون ہے وہ اگر ایام عادت میں پیش آیا ہے تو ایام عادت جتنے بھی ہوں ان سب میں جو خون آیا ہے ان کو حیض شمار کیا جائے گا اور باقی کو استحاضہ شمار کیا جائے گا۔ اب جس عورت کی عادت وقت کی بھی رہی ہو اور عدد کی بھی رہی ہو، لیکن یہ ہے کہ وقت کی عادت سے کچھ دن پہلے اسے خون آ جاتا ہے اور عادت کے تمام دنوں میں اسے خون آ جاتا ہے، تو اب یہاں پر اس کی 2 صورتیں ہیں۔ یا تو یہ پورا کا پورا خون جو وقت کی عادت سے پہلے آیا ہے چند دن اور عادت کے ایام میں آیا ہے وہ پورا کا پورا 10 دن ہے تو پورا کا پورا خون حیض شمار ہوگا اور حائض کے احکام پر عمل کرے گی۔ لیکن اگر 10 دن سے بڑھ جاتا ہے تو ایام عادت کا جو خون ہے وہ اسے حیض قرار دے گی اور ایام عادت کے علاوہ جو خون ہے اسے استحاضہ قرار دے گی۔ اسی طرح اگر عادت کے پورے دن اسے خون آ جاتا ہے اور عادت کے دنوں کے بعد بھی کچھ دن اسے خون آ جاتا ہے تو اس کی بھی 2 صورتیں ہیں۔ وہ یہ کہ اگر 10 دن ہو جاتے ہیں ملا کر دونوں دنوں کو ملاتے ہیں تو 10 دن ہو جاتے ہیں تو سارا کا سارا خون حیض قرار پائے گا۔ لیکن اگر 10 دن سے بڑھ جاتے ہیں تو ایام عادت کے جتنے بھی دن ہیں انہیں حیض قرار دے گی اور اس کے علاوہ باقی جو دن ہیں انہیں استحاضہ قرار دے گی۔ اب یہاں پر ایک صورت اور ہے یہ کہ عادت کے کچھ دن پہلے خون آ جاتا ہے اور عادت کے کچھ دن خون آ جاتا ہے، تو اب یہاں پر بھی 2 صورتیں ہیں کہ جو عادت کے دنوں سے پہلے خون آیا ہے اور چند دن عادت کے مثلا اس کی عادت ہے 7 دن تو عادت سے 7 دن پہلے اس کو خون آ جاتا ہے اور عادت کے 3 دن اسے خون آ جاتا ہے تو چونکہ ملا کر 10 دن ہوتے ہیں لہذا ان ساروں کو خون حیض قرار دے گی۔ لیکن اگر عادت کے چند دن پہلے خون آ جاتا ہے اور چند دن عادت کے خون آ جاتا ہے یعنی عادت کے پورے دن خون نہیں آتا اور 10 دن سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو عادت سے پہلے چند دنوں کو اختیار کر کے اور عادت کے دن ملا کر جو عادت کے ایام بنتے ہیں مثال کے طور پر 7 دن بنتے ہوں یا 6 دن بنتے ہوں تو ان 6 یا 7 دنوں کو حیض قرار دے گی اور باقی کو استحاضہ قرار دے گی۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ آتا ہے کہ جس عورت کا خون 10 دن سے پہلے بند ہو جاتا ہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ اگر اس عورت کو یقین ہو
کہ 10 دنوں کے بعد پھر اسے خون نہیں آئے گا تو اس پر واجب ہے کہ نمازوں عبادتوں کے لیے غسل انجام دے اور غسل کے بعد اپنی عبادتیں انجام دے۔ اگر جیسے احتمال ہو کہ ممکن ہو کہ 10ویں دن یا 10ویں دن کے بعد بھی خون آ سکتا ہے، اس احتمال کے ساتھ بھی اگر اس کو یقین ہو کہ نہیں آئے گا تو غسل کرنا ضروری ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ 10 دن سے پہلے خون تو بند ہو جاتا ہے، لیکن اسے احتمال ہوتا ہے کہ ممکن ہو کہ خون نہ آئے 10ویں دن یا 10ویں دن کے بعد، لیکن یہ بھی احتمال ہوتا ہے کہ خون آ جائے، تو اس صورت میں ضروری ہے کہ انتظار کرے، تاکہ اس صورت میں ضروری ہے کہ احتیاط کرتے ہوئے غسل انجام دے اور غسل انجام دینے کے بعد عبادتوں کو انجام دے اور جو حائض پر امور حرام ہیں ان کو ترک کرے۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ یہ پیش آ جاتا ہے کہ جس عورت کو 10 دن گزر چکے ہوں اور خون بند ہو گیا ہو، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ یا تو غسل کرے یا جو ہے وہ استبراء کرے۔ یہ دو چیزیں اس کے اختیار میں، 10 دن گزر چکے ہوں تو اس کے بعد غسل کرے یا جو ہے استبراء کرے۔ استبراء کا طریقہ یہ ہے کہ روئی اپنی شرمگاہ میں داخل کرنے کے بعد انتظار کرے گی، یہاں تک کہ اتنا انتظار کہ اسے معلوم پڑ جائے اگر خون شرمگاہ میں ہے تو وہ روئی آلودہ ہو جائے گی اتنی دیر میں، تو وہ اتنی دیر انتظار کرے تاکہ اسے معلوم ہو جائے۔ پس اتنی دیر انتظار کرنے کے بعد اگر روئی پہ خون لگا ہوا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خون ابھی بند نہیں ہوا ہے، اور اگر روئی خون آلودہ نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خون بند ہو چکا ہے اور ضروری ہے کہ غسل کرے اور اپنی عبادات انجام دے۔ اب یہاں پر کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا خون جو ہے وہ ایام عادت میں ہی کچھ وقت کے لیے بند ہو جاتا ہے، تو اس عورت کے لیے ضروری ہے کہ اتنی مقدار میں، وقت کی اتنی مقدار صبر کرے، روئی ڈال کر جتنی مقدار میں اسے معلوم ہو جائے کہ اگر خون ہوتا تو اس روئی کو ضرور لگ جاتا۔ مثلا عام طور پر اسے ویسے بھی آدھے گھنٹے کے لیے خون بند ہو جاتا ہے، تو ضروری ہے کہ اس کو 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ صبر کرنا چاہیے تاکہ اسے معلوم ہو جائے، یقین حاصل ہو جائے کہ خون بند ہو چکا ہے۔ اب یہاں پر خون بند ہونے کے بعد ضروری ہے، جب علم حاصل ہو جاتا ہے استبراء کے بعد کہ خون اس کا بند ہو گیا ہے، ضروری ہے کہ وہ غسل انجام دے اور غسل کے بعد اپنی عبادتیں انجام دے۔ لیکن 10 دن گزرنے کے بعد ضروری ہے کہ وہ غسل انجام دے، اور چونکہ 10 دن یا 10ویں دن کو غسل انجام دینا ضروری ہوتا ہے، 10ویں دن کے آخر میں غسل کو انجام دینا، تاکہ چونکہ 10واں دن جو ہے وہ حیض کا آخری دن شمار ہوتا ہے، اس اعتبار سے غسل کرے اور اپنی عبادتوں کو انجام دے، اور اس کے علاوہ مستحاضہ کے احکام پر عمل کرے۔ اب یہاں پر ایک عورت ہے، وہ ہے کہ جس کو وقت کی یا عدد کی عادت رہی ہو، تو اس کا جو خون ہے وہ 10 دن سے زیادہ چل رہا ہے، تو عادت کے ایام اور باقی ایام جو 10 دن کے اندر ہیں ان کو حیض قرار دے گی اور ان کے علاوہ استحاضہ قرار دے گی، تو پس 10ویں دن کے آخر میں ضروری ہے کہ غسل کرے اور اپنی عبادتوں کو انجام دے۔ لیکن اگر اس کی عادت مقرر ہے تو عادت کے ایام ختم ہونے کے بعد ضروری ہے کہ غسل کرے اور اس کے بعد حیض کے مستحاضہ کے احکام پر عمل کرے اگر خون 10 دن سے اوپر بھی چل رہا ہو۔ اب ایک عورت خون کو حیض قرار دینے کے بعد عبادتوں کو ترک کر دیتی ہے،
لیکن یہ خون 3 دن سے پہلے بند ہو جاتا ہے، تو جو عبادتیں اس نے انجام نہیں دی ہیں خون کو حیض قرار دینے کی وجہ سے، تو ضروری ہے ان کی قضا انجام دے، اور اگر روزے بھی نہیں رکھے ہیں تو ان روزوں کی قضا انجام دے۔ لیکن ایک عورت نے یہ گمان کرتے ہوئے کہ یہ خون حیض نہیں ہے بلکہ خون استحاضہ ہے، تو وہ نمازیں بھی پڑھتی رہی ہے اور روزے بھی رکھتی رہی ہے، اور بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، یہ تو خون حیض ہی تھا، تو اس صورت میں جو روزے اس نے رکھے ہیں ضروری ہے کہ ان روزوں کی قضا کرے۔ اس کے بعد ہمارا موضوع ہے نفاس، آئندہ درس میں بیان کیا جائے گا انشاءاللہ، والحمدللہ رب العالمین۔